فاتح مصر حضرت عمر بن عاص اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ یوں بیان کرتے تھے کہ سن 8 ہجری کا زمانہ تھا کہ ہم کو معلوم ہوا کہ ملک حبشہ میں مسلمان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم حبشہ کے دربار میں پہنچ گئے اور میں نے نجاشی سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے ایلچی عمرو بن امیہ کو میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں، مگر نجاشی میری اس درخواست پر سخت غصے میں آ گیا اور اس قدر غضبناک ہوا کہ اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے اپنی ناک کو زخمی کر لیا، جس سے میں اس کے غضب سے خائف ہو گیا اور نجاشی سے کہا اگر میں یہ سمجھتا کہ میری درخواست آپ کو اس قدر ناگوار گزرے گی تو میں یہ درخواست کبھی نہ کرتا۔ تو نجاشی نے کہا کیا تو مجھ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ میں ایک برگزیدہ شخص کے ایلچی کو، جس کے پاس وہی ناموس اکبر آتا ہے جو حضرت موسیٰ پیغمبر کے پاس آتا تھا، تیرے حوالے کر دوں اور تو اسے قتل کر دے؟ میں نے یہ الفاظ سن کر کہا اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس پر نجاشی نے کہا اے عمرو بن عاص، تیرے حال پر افسوس ہے، تو میری پیروی کر اور نبی کا پیروکار بن جا۔ قسم بخدا، یقیناً وہ حق پر ہیں اور یقیناً وہ اپنے مخالفین پر غالب ہو کر رہیں گے اور ایسے غالب ہوں گے جیسے موسیٰ فرعون پر غالب ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں نے کہا اے بادشاہ، مجھ سے اسلام پر ایمان لانے کی بیعت لے لے۔ چنانچہ نجاشی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا مگر اپنے مسلمان ہو جانے کا ان سے ذکر نہ کیا اور ان سے پلٹ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدینے کے قریب حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا یا ابا سلیمان، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا واللہ نیکی استقامت حاصل کر چکی ہے، بے شک یہ مرد بزرگ نبی ہیں، ان کی خدمت میں جا رہا ہوں اور قسم بخدا اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تب میں نے بھی کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر عثمان بن طلحہ بھی آن ملے اور ہم خدمت نبوی میں حاضر ہو گئے۔ آگے خالد بن ولید تھے، پہلے وہی مسلمان ہوئے، پھر میں قریب گیا اور مسلمان ہو گیا اور پھر عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔